زیادہ ہو گیا ایتھے آندو آندو گئی علی گڈی السلام علیکم، ویلکم بیک جی. سوری انٹرنیٹ چلا گیا تھا، یہاں سے ڈسکنیکشن ہو گئی تھی. تقریباً 50,000 کے قریب لوگ ہماری لائیو سٹریمنگ دیکھ رہے تھے اور انٹرنیٹ نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا. اس وقت اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ کام جاری ہے جی. یہاں کے کچھ مقامی لوگ بھی ہیں اور گاڑیوں والے بھی ہیں. یہ دیکھیں ایک اور فیملی یہاں پہ سٹک ہے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ. ان کے حالات بہت ہی خراب ہیں، بہت ہی خراب ہیں. یہ دل خراش مناظر ہیں جی، یہ دل خراش مناظر ہیں. اس کو میں بڑی احتیاط سے اب لائیو سٹریمنگ کروں گا کیونکہ کچھ کی حالت انتہائی خراب ہے. میں چاہتا ہوں کہ کوئی ایسی ویسی بات لائیو شیئر نہ ہو جائے جہاں سے لوگ کچھ زیادہ ہی جذباتی ہو جائیں، کیونکہ یہاں بہت ہی برے حالات ہیں، بہت ہی برے حالات ہیں. یہاں دیکھیں اس گاڑی کو نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور 27 گھنٹوں سے لوگ یہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں. 27 گھنٹوں سے. یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ پیدل چلنے کا راستہ نہیں ہے. میں بہت کوشش کر کے جا رہا ہوں. یہ دیکھیے یہ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت یہاں پہ نکل رہے ہیں. سب کو ویلکم کرتا ہوں جی. یہ دیکھیے اب وہ گاڑی یہاں پہ، یہ جو گاڑیاں کھڑی ہیں یہ کھڑی ہی رہی ہیں. مجھے بتائیے گا کہ ویڈیو آپ کے پاس رزلٹ ٹھیک آ رہا ہے یا نہیں. یہ دیکھیں یہ حالات ہیں. لوگ کچھ تو گاڑیاں چھوڑ کے کمروں میں چلے گئے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کر کے، اور کچھ کو یہاں سے نکالنے کی کوشش کی جائے. جی کار کے شیشوں کو میں ان کو میں نے بتایا ہے کہ کلوز نہ کریں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ حالات ہیں اور مینول طریقے سے بس کچھ مقامی لوگ اور یہ دھکے لگا کے یہ اس کو نکالا جا رہا ہے گاڑیوں کو. اور اس میں بہت سارے لوگ میرے ساتھ ہیں جو میرے نیبرز بھی ہیں، میرے کولیگز بھی ہیں. وہ سب ہم یہاں پہ یہ کاروائیاں اس وقت کر رہے ہیں جی. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ بہتری کرے گا. اللہ سے امید ہے کہ یہ لوگ جہاں پہ پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے، یہاں سے نکلنا بہت مشکل ہے اس وقت، لیکن کوشش کر رہے ہیں جی. یہ دیکھ لیجیے، یہ دیکھ لیجیے میں اپنے گھر سے یہاں پہ اس وقت آیا ہوا ہوں. ذوالفقار علی صاحب بہت شکریہ. میرے ساتھ دشمنی نہ کریں. مجھے پتہ نہیں ہے میری زندگی کی آخری لائف سٹریمنگ نہ ہو جس لیول تک میں دکھا رہا ہوں مشکلات یہاں پہ لوگوں کی. نہیں یار، مجھے جتنا دھمکیاں ملتی ہیں وہ مجھے پتہ ہے. پرچے جتنا میرے اوپر ہوتے ہیں سچ دکھانے کے لیے وہ مجھے پتہ ہے. بس آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے، آپ لوگوں کی دعائیں چاہیے تو پھر بیڑا پر. ہاں جی یہ ہم 30-74 بہت اسی طرح عوام کو فری دے رہے ہیں. یہ دیکھ لیجیے یہ میرے مری کے ہمسائے ہیں، یہ میرے نیبرز ہیں، یہ میرے نیکسٹ ڈور نیبر ہیں ماشاءاللہ. اور یہ بچے فری دے رہے ہیں، قہوہ دے رہے ہیں لوگوں کو اور بہت کچھ دے رہے ہیں جس کا ذکر نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان کو ان کا اجر عظیم دے گا جی. یہ دیکھیں یہاں پہ گاڑیاں پھنسی ہوئی ہیں تو اکیلا نکلا ہوا ہوں جی، اکیلا نکلا ہوں اپنی فورس کو لے کے. جو میرے ساتھی ہیں، میرے نیبرز ہیں، ہمسائے ہیں. تو اللہ بہتری کرے گا. میکسیمم شیئرز ریکوائرڈ. آپ سب کی دعائیں ہوں گی تو ہم ان لوگوں کو بچا سکیں گے. یہ 27 گھنٹوں سے اس سردی میں ٹھٹر رہے ہیں. 27 گھنٹوں سے اس سردی میں یہ ٹھٹر رہے ہیں لوگ یہاں پہ. 27 گھنٹے مذاق نہیں. یہاں پہ 27 منٹ گزارنا مشکل ہے. -5 اس وقت میرے پاس ٹیمپریچر ہے جی، -5. اور برف دیکھیں یہ شیشہ بن چکی ہے، سلپری. یہ دیکھیں یہاں پہ سلپری ہے کنڈیشن. اور اللہ تعالیٰ اجر دے گا جی. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. بس میری تو کوشش ہے، جو میری کیپیسٹی ہے اس میں نکلا ہوا ہوں. یہ دیکھیں بائک بھی جا رہا ہے اس برف کے اوپر. اپنا ہی مزہ ہے، اپنا ہی مزہ ہے. چس بڑا ہے. رولتے گئے ہیں پر چس بڑی آئی ہے. یہ دیکھیں جی بھائی صاحب کہہ رہے ہیں رولتے گئے ہیں چس بڑی آئی ہے. ڈانس کرتے ہوئے جا رہے ہیں ان کی بائک.
مجھے بتائیے گا کہ رزلٹ ٹھیک آ رہا ہے لائیو اسٹریمنگ کا. اس وقت بہت افسوس ہوا جی 50,000 کے قریب, جو میرے خیال میں پاکستان میں سوشل میڈیا کی تاریخ کے اوپر سب سے زیادہ لائیو کوریج دیکھنے کا اعزاز ایک بار پھر ویدر گرو کو ملا. اس سے پہلے مری ویدر کو ملا تھا, جس میں 1,03,000 لوگوں نے میری لائیو اسٹریمنگ دیکھی تھی سنو فال کی. تو آج ویدر گرو کے اوپر بھی ریکارڈ بن گیا جی. تو یہ دیکھیں, یہ حالات ہیں, اور ہم انشاءاللہ تعالی آج پوری رات سڑکوں کے اوپر گزاریں گے. آج پوری رات جہاں جہاں مدد کی ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی سوجل ملک اور اس کے جو والنٹیئر ہیں محدود اپنی کیپیسٹی میں, ہم ان سب لوگوں کو اپنے گھر بھی لے کے جا رہے ہیں. جس کو ضرورت ہے, جس کو جو چیز چاہیے, جو بھی کھانا چاہیے, وہ ان کو میں دوں گا. اور یقین کریں میں نے صرف بریک فاسٹ کیا تھا, وہ بھی 2 رسک کیک سے. اس کے علاوہ ابھی تک میں خالی پیٹ ہوں. پہلے میں اس چیز کو ہائیڈ کر رہا تھا, نہیں دکھا رہا تھا کہ نیکی کر دریا والا کام ہے اپنی مدد, لیکن کچھ لوگوں نے مجبور کر دیا کیونکہ ہماری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا. ہماری آواز کوئی نہیں سن رہا تھا. اگر یہ مناظر میں نہ دکھاتا تو آپ کو کیسے پتہ چلتا کہ یہاں پہ یہ چیز ہے. ہم نیوز کا بھی میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے لائیو لیا. ہم نیوز کے اوپر آج مجھے لائیو لیا گیا, وہاں پہ میں نے ساری مشکلات دکھائیں, ان لوگوں سے باتیں کی. ابھی بھی دیکھ لیجئے یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں 27 گھنٹوں سے. آپ کے کمنٹس نہیں پڑھ پاؤں گا جی, میں بالکل نیچے دیکھ رہا ہوں, بالکل نیچے دیکھ رہا ہوں میں, اور سڑک کے اوپر میں بھی گر سکتا ہوں, چوٹ بھی لگ سکتی ہے. تو یہ دیکھیے یہ حال ہے. اگر یہ چیز نہ دکھائی جاتی تو انتظامیہ, وزیر اعظم, گورنمنٹ کبھی بھی ٹس سے مس نہ ہوتی, کبھی بھی ٹس سے مس نہ ہوتی. یہ مین روڈ کے حال ہیں جی مری میں. اس وقت 27 گھنٹوں سے ان لوگوں کو کچھ بھی نہیں ملا, کہیں سے بھی کوئی بھی امدادی کارروائی ان کے ساتھ نہیں کی جا سکی. یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ یہ حالات دیکھ لیجئے, -5 اور ریئل فیل -10. اور ان بھائی صاحب کو اس ٹینشن میں پھر بھی سیلفی بنانے کی ماشاءاللہ دل کر رہا ہے. کہاں سے آئے, کتنے گھنٹوں سے پھنسے ہوئے ہیں؟ ویسے ہی پڑے, پرسوں سے پڑے ہوئے ہیں 27 گھنٹے, 30 گھنٹے, 30 گھنٹے سے بس ادھر پڑے, 30 گھنٹے 30 گھنٹوں سے ادھر پڑے ہوئے ہیں. مزہ تو آیا ہے, رول تک گئے ہیں, چس وڈی آئی ہے, ایڈونچر ہے, ایڈونچر ہے, کھانا پینا ملتا ہے نیچے, نیچے جا کے خود لے آتے ہیں. خود لے آتے کسی نے دیا تو نہیں آپ کو؟ نہیں, وہ کہہ رہے کہ آرمی والا دے گا, نہیں کسی نے بھی کچھ نہیں دیا, ابھی تک کچھ نہیں دیا, کچھ بھی نہیں دیا. نہیں. چلیں بہرحال آپ زندہ دل لگتے ہیں. کیا میسج دینا چاہیں گے؟ ہمارا پیج ہے مری ویدر اور ویدر گرو. میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں سب لوگوں کہ اس ماحول میں سنو فال اگر ہو شروع ہو, جب شروع ہو نا تب نہیں آنا چاہیے, جب ختم ہو جائے تو پھر آنا چاہیے. صرف دیکھنے کے لیے سنو فال لائیو دیکھنے کے لیے نہیں آنا چاہیے, نہیں آنا چاہیے, پھر یہ پہلے آ جانا چاہیے, پہلے یا بعد میں آ جانا چاہیے, پہلے اور بعد میں, لائیو نہیں دیکھنے آنا لائیو چاہیے. نہیں دیکھنا چاہیے, پھر یہ مسئلے ہو گئے. اچھا 4 کلومیٹر بند ہے جی. عابد عباس صاحب کہہ رہے ہیں, اللہ کرے ان کی بات صحیح ہو, تو یہی 4 کلومیٹر تو شہر رہ گئے, کیونکہ سب سے زیادہ سردی ادھر ہے, سب سے زیادہ ٹھنڈ ادھر ہے. 4 کلومیٹر میں ہی برف باری ہوتی ہے عابد عباس صاحب. مری میں 4 کلومیٹر, زیادہ سے زیادہ 10 کلومیٹر برف ہوتی ہے بس. لوور ٹوپا سے نیچے ہوتی نہیں ہے, لوور ٹوپا یہاں سے 10 کلومیٹر بنتا ہے. تو اصل برف باری ہوتی ہے 4 کلومیٹر میں, جو یہ مری ہے. ٹھیک ہے, کلڈنا ہے, ٹھنڈا جنگل ہے, اس میں بھی بہت سارے گاڑیاں میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں کتنی دیر سے بیٹھے ہوئے ہیں, کوئی پتہ نہیں. لیکن آپ سب نے دیکھا کہ کوئی 30 گھنٹے سے ہے, کوئی 27 گھنٹے سے, یعنی یہاں پہ 2 دنوں سے لوگ پڑے ہوئے ہیں. خود آپ نے سنا, پڑے ہوئے ہیں. اس پہ غور کیجئے گا, بے یارو مددگار یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. برف دیکھنے آئے تھے اور ان کے لیے یہ سرد جہنم بن گیا. یہاں پہ آج 21 بندوں کی اموات ہوئی. ہاں جی, ادھر آئیں, آپ کو لیتے ہیں. پوری دنیا آپ کو اس وقت دیکھ رہی ہے لائیو. السلام علیکم, کہاں سے آئے ہیں؟ گجرانوالہ سے آئے ہیں. کتنے گھنٹوں سے یہاں پہ بند ہیں؟ تقریباً ہم کل صبح سے بند ہیں, یعنی 24-27 گھنٹے ہو گئے ہیں, 30 گھنٹے یہ والی مسلسل اس ٹائم تک. اچھا, رات کے 4 ہو گئے ہیں, ابھی پھر صبح کے 4 ہو گئے, ابھی شام کے 4, پھر ابھی 4 بجنے والے ہیں. سر دوسری رات ہے ہم یہاں پہ بیٹھے. دوسری رات ہے آپ یہاں پہ بیٹھے ہو. آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ, ٹی وی دیکھتے ہیں؟ جی بالکل. سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا پیج ہے مری ویدر, اور ویدر گرو ہمارا انٹرنیشنل پیج ہے جو پوری دنیا سے لائیو دیتا ہے موسم کے بارے میں. ہم نے 15 دن پہلے لوگوں کو بتایا تھا کہ آپ نے مری ان دنوں میں نہیں آنا. ٹی وی کے اوپر بھی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی کہ مری کو سیاحوں کے لیے بند کر دیا گیا. اس کے بعد بھی آپ کو کسی نے نہیں روکا یہاں آنے سے,
راستے میں؟ کسی نے نہیں روکا. تو کوئی ایک اہلکار بھی نظر نہیں آیا. اچھا پہلے گرمیوں میں ہم آئے تھے تو ہماری ایسے چیکنگ ہوئی تھی جیسے ہم کوئی بم وغیرہ لے کے جا رہے ہیں. اچھا اور اس بار تو کوئی اہلکار بھی نظر نہیں آیا. اسلام آباد میں بھی کوئی نظر نہیں آیا جو ہمیں روکے, ہماری تلاشی کرے یا ہم سے پوچھے. اور نہ ہی یہاں پہ کوئی آیا کہ آپ کیسے بیٹھے ہیں, کیا کر رہے ہیں. ابھی تک کوئی ریسکیو والا نظر نہیں آیا یہاں پہ, کوئی بندہ نہیں آیا. کوئی نظر ٹی وی پہ تو چل رہا ہے کہ آپ کو تو بڑی امدادیں دی جا رہی ہیں, آپ کو تو کھابے دیے جا رہے ہیں, پانی دیا جا رہا ہے. سب فیک ہے, سب جھوٹ ہے, سب فیک ہے. صرف آپ کہاں سے آ رہے ہیں اور کہاں تک جا رہے ہیں؟ میں تو وہی دکھا رہا ہوں نا. اگر آپ کو کوئی ایک بندہ نظر آ جائے کہ کوئی ریسکیو کر رہا ہے یا کوئی امداد یہاں پہ چل رہی ہے تو میرے خیال میں مشکل ہے ایسا بندہ کوئی آپ کو نظر آئے. چلیں انشاءاللہ تعالی یہ بڑی ہائی لائٹ ہو رہی ہے پوری دنیا میں, اور اس وقت بھی میں تمام آرمی کے اداروں سے ہنگامی جتنا بھی چاہے وزیر اعظم پاکستان نے سب سے میں نے اپیل کی ہے کہ یہاں پہ ریسکیو کا کام جلدی کروائیں. انشاءاللہ تعالی مشینیں لگی ہوئی ہیں, انشاءاللہ مشینیں لگی ہوئی ہیں, کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ کو جلد از جلد آپ کو یہاں سے نکالا جائے گا. ہم اپنی مدد آپ کے تحت بھی, یہاں میرے ساتھ جو والنٹیئر ہیں, میری اپنی ٹیم ہے, ہم دھکے لگا کے گاڑیوں کو پیچھے سے نکالتے آ رہے ہیں. پیچھے مشین بھی چل رہی ہے. ہم جہاں پہ کیونکہ گاڑی نہیں آ سکتی اس کو ہم نے اٹھا کے رکھا ہے سائڈوں کے اوپر تاکہ راستہ ہو. انشاءاللہ تعالی آپ پریشان نہ ہوں, پینک نہ ہونے جائے. اور یہ آج آپ کو پتہ 21 بندے مر گئے ہیں مری میں. جی بالکل. وہ صرف یہ ہے کہ اے سی اگر آپ چلاتے ہیں تو تھوڑا سا شیشہ کھول کے رکھیں, ڈاؤن رکھنا, کیونکہ آپ کا اگر سلنسر بند ہو گیا, جی جی آپ کا سلنسر بند ہو گیا تو پھر وہی کاربن ڈائی آکسائڈ جو کاربن مونو آکسائڈ ہے وہ آپ کی گاڑی میں واپس آ جاتی ہے. آپ کو پتہ نہیں چلتا, آپ کو میٹھی موت مل جاتی ہے, آپ کو پتہ نہیں چلتا. آپ سمجھتے ہیں ہمیں نیند آ رہی ہے, ہمیں تھکاوٹ ہو رہی ہے, کیونکہ اس کی بو نہیں ہوتی اتنی, تو وہ آپ کو میٹھی نیند میں موت میں وہ سلا دیتا ہے. جس طریقے سے آج 21 بندے گاڑیوں میں مردہ پائے گئے ہیں. تو خدا کے لیے یہ شیشے آپ نے ڈاؤن رکھنے ہیں فل. سردی برداشت ہو سکتی ہے لیکن اپنی زندگی سے پیار کریں. زندگی میں پہلے بھی بہت بار آئے ہیں. ایسا نہیں ہوگا نا, ایسا نہیں ہوگا. فیلئر ہے, بہت بڑی مینجمنٹ کی فیلئر ہے, اور بہت سارے فیکٹر ہیں. کبھی ٹریفک بند نہیں ہوئی. چلیں ہمارا پیج ہے مری ویدر اور ویدر گرو, اس کو فالو کرتے رہیں گے تو آپ کو زندگی میں کبھی پریشانی نہیں ہوگی. اس پہ ہم یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ اگر 9:13 کے اوپر برف شروع ہوتی ہے نا تو ہم کہتے ہیں 9:13 پہ برف شروع ہوگی, اور الحمدللہ اسی ٹائم شروع ہوتی ہے. ہم اتنا بتا دیتے ہیں اتنا فٹ ہوگی. 15 دن سے میں چیخ رہا تھا کہ یہاں پہ 4 فٹ برف ہونے والی ہے. انتظامیہ کو سوچنا چاہیے تھا, سیاحوں کو سوچنا چاہیے تھا, تمام اداروں کو, یار ہم گھر بیٹھے ہیں چین کریں. نہیں, سیاحوں کا بھی قصور ہے. بالکل ہے. آپ کو ٹی وی کے اوپر بتایا گیا برفیں ہو رہی ہیں, یہ ہو رہی ہیں, سوشل میڈیا کے اوپر ہمارے پیجز ہیں, چیخ کے تھک گئے ہیں. اور ہمارے وزیر صاحب یہ بتا کے خوش ہو رہے ہیں کہ 1 لاکھ گاڑی آئی ہے. وہ صرف گاڑیاں گنتے رہے ہیں, یہ نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی بچائے گا بھی یا نہیں بچائے گا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے. میرا گھر بالکل ساتھ ہے. اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہے, آپ نے سونا ہے, لیٹنا ہے, واش روم یوز کرنا ہے, کھانا پینا ہے, وافر مقدار میں, بالکل یہاں سے آدھے کلومیٹر کے اوپر ہے, آپ آ کے کھا سکتے ہیں. میں نے آلریڈی 150 بندوں کو آپ وہاں پہ اکاموڈیٹ کیا ہوا. ماشاءاللہ. آپ اپنا نمبر آپ بھی آ سکتے ہیں. بس مری ویدر کے اوپر میسج کر دیجئے گا نمبر, کیونکہ میں پبلک میں ریلیز نہیں کر سکتا, میری معذرت جی. میں ادھر ہی ہوں, آج پوری رات آپ کے ساتھ ہوں. جب تک آپ جائیں گے نہیں میں نہیں جاؤں گا. سوشل ملک یہاں سے نہیں جائے گا. موبائل کی بیٹری ڈیڈ ہو جائے وہ اور بات ہے, انٹرنیٹ بند ہو جائے اور بات ہے. سر مہربانی. جی مری ویدر ہمارا پیج ہے. اچھا جی مری ویدر ویدر گرو. آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں بھی لوکل ہی ہوں. اچھا آپ لوکل ہیں, کہاں پہ گھر ہے آپ کا؟ جب ڈیل اور مالوری میں جی پی چوک کے پاس. اچھا تو آپ نے مری ویدر نہیں فالو کیا ہوا؟ نہیں ابھی وقت تو کریں گے. آپ کریں مری ویدر. ہم آپ کو مری کا موسم کے بارے میں بتاتے ہیں. ہمارے ویدر اسٹیشن یہاں پہ لگے ہوئے ہیں جو ہمیں 1 مہینہ پہلے بتاتے ہیں کہ یہاں پہ کب برف آئے گی. تو ہم لوگوں کو 1 مہینہ پہلے بتاتے ہیں. برف تو آپ کو پتا تھا کہ کب آئے گی, لیکن یہ اتنی گاڑی آپ نے انٹری کیوں کرنے دی؟ یہ تو مینجمنٹ ہے. ہم تو صرف آپ کو موسم دکھا سکتے ہیں, موسم کو بتا سکتے ہیں. میرے بس میں یہ نہیں ہے. ان کو یہ بھی بتاتے نا کہ ہم نے کہا ہے, ویدر کے حساب سے تو ہم نے کہا ہے, پورے اداروں نے دیکھا ہے, سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ گوڑے برف ہونے والی ہے. کمر تک برف جائے گی, 4 فٹ جائے گی. اس سے زیادہ بری حال اس وقت گلیات کی ہے جہاں پہ نو گو ایریا. جو مینجمنٹ ہے یہ اس چیز کی ذمہ دار ہے کہ اس نے ٹول پلازا سے اتنی گاڑی انٹر کیوں نہیں. جب یہ برف باری ہو رہی تھی اصولی طور کے اوپر آپ کو ٹول پلازا کے اوپر بند کر دینا چاہیے تھا. آگے گاڑیاں نہیں آنے. 2 دن پہلے بند ہوا ہے لیکن پھر کھول دیا گیا ہے. اچھا پھر آ بھی گئی ہے تو ان کو چاہیے تھا کہ جو براکاؤ, یہ جو کلڈنا جو روڈ ہے جی, جو ایوبیا نتیا گڑھی والی سائڈ پہ جو جاتا ہے جی, اس کو بند کر دینا چاہیے تھا. ادھر بھی انہوں نے نہیں بند کیا. آئندہ تو کرنا پڑے گا نا, اب نہیں تو کبھی نہیں.
تو وہاں پہ اگر سیاح جا رہے تھے جی تو وہاں پہ ان کو پوری مینجمنٹ وہاں پہ اس کی بالادستی ہونی چاہیے تھی، لیکن وہ بھی نہیں کیا. مطلب ہر لحاظ سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ مری آج پاکستان کی تاریخ کا، سیاحت کی تاریخ کا سب سے بڑا بدترین دن تھا بلیک ڈے، کہ جہاں پہ لوگ یہاں پہ انجوائے کرنے آئے ہیں برف باری، ان کی زندگی کی آخری برف باری ہوئی ہے وہ. ایسے. آج تک پاکستان میں اتنی بڑی تعداد میں سیاح ٹھٹر ٹھٹر کے نہیں مرے کہیں پہ بھی. لینڈ سلائیڈ ہو جائے الگ بات ہے، حادثے ہو جائیں الگ بات ہے، لیکن ان کو میں رات کو 11 بجے چیخنا شروع کیا ہے. میں نے لائیو آ کے لوگوں کو بتایا، میں نے کہا اللہ کا واسطہ پاکستان آرمی سے میں نے اپیل کی ہے، میں نے کہا اب صرف آرمی کے علاوہ ان کو کوئی نہیں بچا سکتا. کام ہوا ہے لیکن ابھی تو یہ سارے بندے بیٹھے ہوئے ہیں یار. میں تو تقریباً 150 گاڑی کراس کر چکا ہوں، کسی کو تو کچھ بھی نہیں دیا گیا یہاں سے. دیکھیں آپ کہہ سکتے سوجل ملک میرا نام ہے جی. سوجل 75 سال ہو گئے یا 72 یا 73 سال ہو گئے پاکستان بننے کو نا. جی اب ہم نے اس میں بہت کچھ دیکھا ہے، ٹھیک ہے، جی بہت کچھ دیکھا ہے. جی. اور اب بھی اگر ہم نہ سیکھیں تو میرے خیال اب میں تو جی پورے اب اسٹیک. تو ہمیں مطلب میں اس لحاظ سے ایک بات ہوں، میں ایک عام انسان ہوں. جی اب مجھے اگر کوئی ریاست دے نا، جی ٹھیک ہے، کہ ریاست کا آپ نظام چلائیں، تو کسی حد تک میں شاید کہ اس مری سٹی کا نظام چلا سکتا ہوں. اتنے میرے میں اتھارٹی ہے. یہ میں چھوٹا سا شہر ہے، غرور والی نہیں بات چھوٹا سا شہر ہے، 10 کلومیٹر میں برف ہوتی ہے. یہ غرور والی نہیں بات کر رہا. اس کے پیچھے میں نے چلا کے دکھایا ہے. میں یہاں پہ پی آر، میں آپ کو ایک بات اس کی ٹوکتا وجہ ہوں، کیا ہے؟ میں یہاں پہ 2018-19 کے سیزن میں نا میں ایز اے پی آر او ہائی وے کام کر چکا ہوں. اچھا 2018-19 میں آپ کو یاد ہے کہ 22.5 فٹ برف پڑی تھی پورے سیزن میں. اس جیسی برف نہیں تھی. ہر ویکینڈ کے اوپر 3 دن برف ہوتی تھی. ایسے ہی. مری میں نے 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہونے دیا تھا. 1.5 لاکھ گاڑی آئی تھی، مری 1 منٹ کے لیے بند نہیں ہوا تھا. میں نے کر کے دکھایا تھا. بالکل یہ آپ کی مینجمنٹ میں نے کر کے دکھایا تھا 2018-19 لوگ یاد رکھتے ہیں. ایسے. توحید آباد میں کنڈلا میں آپ کو پتہ ہے 27 گاڑیاں برف کے نیچے دفن ہو گئی تھیں. میں اکیلا وہاں سے چلا، میرے ساتھ میرے ایکسیئن تھے دلشاد صاحب ٹھیک ہے. ہائی وے کے. ہم نے ایشیا کی سب سے بڑی مشین جو مری میں کھڑی ہوئی ہے میاں شہباز شریف نے لی تھی. وہ ایشیا کی سب سے بڑی مشین ہے، وہ 6 فٹ برف کو کاٹ کے جاتی ہے. ٹھیک ہے. ہم نے 3 مشینیں لیں، پیدل چل کے گیا میں باڑیاں سے، اور وہاں جا کے سب کو بچایا. اس گاڑی میں ایک 6 مہینے کا شیرخوار بچہ بھی تھا. ریسکیو والے بھی وہاں پہ گئے تھے 1112، وہ بھی وہاں پہ پھنس گئے تھے. ریسکیو والوں کو بھی ہم نے بچایا. واہ، بڑی بات. یہ مری کی گلیات کی تاریخ کا سب سے خطرناک ترین آپریشن جو میں نے کیا ہے. آپ ہمارے پیج کے اوپر جائیے گا، میں وہ آپریشن دوبارہ اس کا ویڈیو لگاؤں گا کہ ہم نے کس حالت میں آپریشن کیا تھا، اور ایک بندے کو بھی نہیں مرنے دیا تھا. وہاں پہ پیدل چل کے گئے تھے 6 فٹ برف میں. تو مینجمنٹ کرنی چاہیے. مری میں 10 کلومیٹر تک برف ہوتی ہے، اس سے نیچے نہیں ہوتی. ایسے ہی. بے شک. چھوٹا سا شہر ہے. یہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن کرنی چاہیے. یہاں پہ میٹر لگنے چاہیے کہ 4500 گاڑی آ چکی ہے، 4600 بھی نہیں آئے گی کیونکہ پارکنگ ختم ہو گئی ہے. یہاں پہ انلیگل کنسٹرکشن تو اتنا ہو رہی ہے کہ اللہ معاف کرے، دنیا کی سب سے زیادہ انلیگل کنسٹرکشن اس مری میں ہو رہی ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹر کو پارکنگ پلازے بنانے دیں. ان کے لیے یہ پارکنگ پلازے ہوتے کیا؟ یہ لوگ یہاں پر مرنے کے لیے چھوڑے ہوتے. ظاہری بات. کم از کم 1 لاکھ گاڑی کی پارکنگ ہونی چاہیے مری میں، جہاں پہ لوگ پارک کر کے چلے جائیں آگے. بے شک. ٹینشن نہ ہو. موٹر وے کے اوپر یہاں پہ سٹرکچر ہونا چاہیے. میں نے اتنے آئیڈیاز دیے. آخر میں کیا ہوا؟ مری مافیا نے میرے اوپر 2 پرچے کٹوا دیے تھے. جی ہاں، یہ اسی طرح ہی کرتے مری مافیا نے میرے اوپر 2 پرچے بھی کٹوا دیے تھے، اغوا کے، پتہ نہیں توان کے، کیا کچھ، صرف سچ بولنے میں، دکھانے میں. ہیں. یہ لائق لوگوں کو نا پیچھے رکھتے ہیں اور چھوٹے چھوٹے قدم. جو بھی یہاں پہ کام کرتے اس کی ٹانگیں کھینچنے کے لیے لوگ یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں بھائی. تو پھر بھی آج میں ادھر ہی کھڑا ہوں، عوام کی مدد کر رہا ہوں. ماشاء اللہ. 4 پرچے اور بھی کٹوا دیں، دکھاتا رہوں گا. بالکل ٹھیک ہے. اور ہمیں کسی جگہ پہ ہم جیسے مزدور کی ضرورت پڑے تو ضرور. بس انشاءاللہ تعالی اب یہ نہیں ہوگا، اب یہ ثانیہ نہیں ہوگا. اب سٹیک ہولڈرز کو یہاں پہ بیٹھنا پڑے گا، سوچنا پڑے گا. ایسے ہی ہے. میں دیکھیں ہر انسان جو ہے نا وہ اپنا زندگی کا سفر پورا کرتا ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے. بالکل. میں سوچ رہا ہوں کہ یہ لوگ پیسہ اپنا کدھر لے کے جائیں گے. وہ مینجمنٹ والوں، انتظامیہ والوں، یہ تمہیں جو کرسیاں دے دی گئی ہیں نا، یہ محدود وقت تک اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی گئی ہیں. اس کے بعد سانس کا پتہ نہیں. لوگ پکنک منانے آئے تھے، ایکسپائر ہو جانا. یہاں پہ ایکسپائر ہو گئے. اگلی سانس کا پتہ نہیں. یہ جو دنیا ہے نا، یہ تجربہ گاہ ہے. جی. یہاں پہ اپنا نتائج بتاؤ اور اپنے اگلی زندگی کا جو نتائج ہے وہ آپ حاصل کرو. مجھے سمجھ نہیں آتی کہ ایک انسان جو جوان آتا ہے، سیٹوں پہ بیٹھتا ہے، جی. اس نے وہاں پہ بوڑھا ہو جانا ہوتا ہے، پھر اس نے چلے جانا ہوتا ہے. جی. اور اتنی مینجمنٹ ہونے کے باوجود بھی
وہ ہمیں اس مری کی سطح پہ یا پاکستان کی ریاست پہ وہ نظر آ نہیں رہی. تو یہ کیا ہے؟ تو میرا سوال یہ ہے کہ آپ جیسے جو ہارڈ ورک لوگ ہیں، جو تھنکر ہیں، جو عوام کے حوالے سے جانتے ہیں، سمجھتے ہیں سیاست کیا ہوتی ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں ایک عام آدمی کس طرح اپنی زندگی جی رہا ہوتا ہے، اس کے مسائل کیا ہوتے ہیں، اس کو آپ سمجھتے ہیں. ایسے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور ایسے لوگوں کو عوام کو بھی آگے لانا چاہیے. بس یہ تو ہم بھی عوام کا ہے. بیوقوف ہے نا، ہم دیکھتے ہیں کہ جس کے پاس صحیح ٹھیک ٹھاک سرمایہ دار انسان ہے، ٹھیک ہے، وہ بہت پیسے والا ہے، تو ہم کہتے ہیں یہ بندہ ٹھیک ہے. اب اس نے آگے جا کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ اپنی ہی جیبیں بھرنی ہوتی ہیں. یہ چیزیں ہمیں کیوں نہیں سمجھ آ رہی؟ تو جب اس طرح کے شعور سے ہمیں آگاہی ہوگی تو اس طرح کے جو کل جو سانحہ اتنا بڑا ہوا ہے. دیکھیں جی، مری میں صرف 3 اقدامات کر لیے جائیں 90% یہ پرابلم سالو ہوگی. یہ میں نے آئیڈیا پہلے بھی دیا تھا. سب سے پہلا آئیڈیا کہ یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر کو پارکنگ بنانے دی جائے اگر گورنمنٹ نہیں بناتی. دوسرا، یہاں پہ ڈیجیٹلائزیشن کر لیجئے کہ تمام ہوٹلوں کے کمرے کاؤنٹ کر کے ان کو ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم دیا جائے جہاں پہ سب کو پتہ چل جائے کہ کمرے کتنا رہ رہے ہیں، کتنا بک ہو چکے ہیں. جب مری میں سارے کمرے بند ہو جائیں 850 ہوٹلوں کے، اس کے بعد نیچے لوگوں کو روک لینا چاہیے کہ اب مری میں گنجائش نہیں ہے. جو جائے اس کی بکنگ ہو وہ ووچر لے کے آئے، اس کو آگے آنے دیا جائے، باقیوں کو سب کو واپس. برف باری میں جب شدید برف باری ہو رہی ہے، جب ہماری فورکاسٹ جاری ہوتی ہے کہ یہ اتنا فٹ ہوگی اور فلاں ٹائم ہوگی، تو اس وقت ٹریفک کو بالکل روک دینا چاہیے. مری میں ٹریفک رکے گی تو یہ نظام چلے گا نا. مشینیں چلیں گی، چاہے جہاں پہ 6 فٹ بھی برف آ جائے، ہائی وے والوں کے پاس اتنی مشینیں ہیں کہ وہ اکھاڑ کے پھینک دیں، 1 گھنٹے میں پورا مری صاف کر دیں. مری صاف ہوگا، پھر آگے آنے دے گاڑیوں کو. نیچے مسیاڑی میں روک لیں جہاں پہ برف باری نہیں ہوتی. سنو لائن آگے کراس ہو، انتظامیہ کہے کہ جی سڑکوں کے اوپر برف ہٹا دی گئی ہے، تھوڑی گاڑیاں آگے آنے دیں، تھوڑی گاڑیاں آنے دیں تاکہ ہر کوئی لوگ آئیں. یہ 3 قدم، یہ صرف 3 سٹیپ لے لیں کہ ڈیجیٹلائزیشن کی طرف آ جائیں، مری میں آنے جانے والی گاڑیوں کا پتہ ہو جائے. سب سے بڑی جو اہم مطالبہ ہے وہ پارکنگ پلازا ہے. اس کے بغیر یہ سانحات ہوتے رہیں گے، چاہے کوئی بھی ایڈمنسٹریشن آ جائے، نکمی ایڈمنسٹریشن آئے یا اچھی آئے. جب ڈیزاسٹر ہوتے ہیں تو اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. لیکن پارکنگ یہاں کا سب سے بڑا ایشو ہے جس کے اوپر کوئی نہیں سوچتا. بڑے 10 منزل یہاں پہ ہوٹل ہیں، ان کی گاڑی کی پارکنگ نہیں ہے، ایک پارکنگ ہے، یہ 2 گاڑیاں. تو یہ بات ہے. اللہ آپ کو خوش رکھے جی، بہت شکریہ. اور یہ دیکھیں یہ ریسکیو، ان کی طبیعت خراب ہو گئی ہے. یہ دیکھیں، اللہ معاف کرے جی، اللہ معاف کرے. اس سے بہت زیادہ دردناک مناظر میں آپ کو دکھا نہیں سکتا کیمرے کے اوپر. یہ خاتون کی طبیعت انتہائی خراب ہے اور ان کو لے کے جا رہے ہیں پیدل اس برف میں. اللہ میرے رحم، یا میرے مالک تو ہی غیبی امداد کر، تو ہی غیبی امداد کر. یہ آپ نے دیکھا اس عورت کی کیا طبیعت خراب ہے اور کس طریقے سے اس کو لے کے جا رہے ہیں، برفوں میں سلپ ہوتے ہوئے، برفوں میں گرتے ہوئے. اس جیسے کئی دردناک مناظر ہیں، وہ دیکھیں. یہ دردناک مناظر میں ٹیلی کاسٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن ہو رہے ہیں. جو حقیقت ہے، فیکٹس. یہ دیکھیں، ایک بچہ کمبل میں لے کے جا رہے ہیں اس کی طبیعت خراب ہے. یہ بچے کو کمبل میں لے کے جا رہے ہیں. میرے اندر ہمت ختم ہو گئی جی لائف دینے کی. یہ انسانی المیے ہو رہے ہیں. اس بچے کو دیکھیں، آگے خاتون کو دیکھیں. کتنا بندے ابھی گلیات میں مرنے کے لیے چھوڑے ہوئے ہیں. گلیات میں شدید خطرناک حالات ہیں. مری میں تو پھر بھی گزارا ہو رہا ہے. یہ دیکھیے، یہ مین روڈ ہے، یہاں سے 5 منٹ لگتے ہیں مال روڈ تک. کوئی امدادی کارروائی یہاں پہ نہیں کی گئی. جہاں پہ برف ہے، جہاں پہ شدید برف ہے، وہاں پہ کوئی نہیں پہنچا. میکسیمم شیئر کیجئے. یقین کریں کہ میری اب حالت غیر ہو رہی ہے ان لوگوں کو دیکھ کے، ان کی پریشانیوں کو دیکھ کے. کئی ایسے واقعات آج میں نے دیکھے کہ دل اداس تھا. مجھ سے ہمت نہیں ہو رہی تھی لائیو کرنے کی، لیکن میں نے کہا کہ مجھے اللہ نے اگر دیا ہے تو میں چیخ کے کیوں نہ دکھاؤں، یہ ساری مشکلات دکھاؤں کہ جہاں پہ امدادی کاروائیاں کہاں ہو رہی ہیں.
अस्सलाम वालेकुम जी, बात करेंगे कैमरे पे? शुक्रिया जी सर। कहाँ से आए? हम लोग गुजरात से। आपका नाम? सुहेल से। सुहेल। कितने घंटों से यहाँ पे फंसे हुए हैं? हम लोग थर्सडे से इधर ही फंसे हुए हैं, जुमेरात से इधर फंसे। जुमेरात से, यानी ऑलमोस्ट 3 दिन हो गए। 3 दिन, 3 रातें हमने 3 रातें। कहाँ पे? इसी रोड पे गुजारी। इसी रोड के ऊपर गुजारी हैं? 2 किलोमीटर चले हैं 3 दिन में। गाड़ी में इधर गाड़ी में ही? खाना पीना किस तरीके से कर रहे हैं? बस खाना पीना तो हो गया, होटलिंग वगैरह अच्छा, वो तो चल गया। तो कोई यहाँ पे गवर्नमेंट की तरफ से आपको कोई पानी की बोतल भी दी गई है या नहीं? हमें तो कुछ भी नहीं मिला। आप हमारे घर ये में रहे थे? ये घर गए थे मेरे? अच्छा, आप मेरे घर में ही रहे हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, मैंने दरवाजे खोल दिए थे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम लोग अभी पेट भर के खाना खा के आए हैं। पेट भर के खाना भी खा लिया, चलें जी, शुक्र है। मजीद खाना खाना हो, मजीद सोना हो, मजीद लेटना हो तो हमारे घर के दरवाजे मेरे खुले हैं जी। हम लोग पैसे दे के, हमें इधर होटल में अभी नहीं मिल रहा, कमरा नहीं। पैसे दे के भी नहीं मिल रहा क्योंकि गुंजाइश ही नहीं है। एटलीस्ट हमें इधर कोई अवामी नुमाइंदा मिलता। हम लोग अवामी नुमाइंदा यहाँ से MNA साहब गए हैं चुपके से, आपको पता नहीं चला, अकेले गए हैं खामोशी से। यहाँ का जो मकामी MNA है, उसका नाम नहीं लेना चाहता, वो यहाँ से चुपके से गया, मैं उसके पीछे भागा हूँ लेने के लिए, लेकिन मुझसे पहले निकल गए हैं वो। उन्होंने मोबाइल को देखा है कि ये लाइव ले रहे हैं तो यहाँ से फरार कर गए मकामी MNA साहब। कैसे हैं जनाब आप सुनाएं, ठीक है? मैं तो फैन ही हूँ। आप तो फैन ही है हमारे। तो फैन यार यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपसे मुझे गिला है। जब इतने संगीन हालात का मैंने आपको बताया था, ट्रैवल एडवाइजरी जारी की थी कि यहाँ पे शदीद बर्फानी तूफान है, आएंगे, फिर क्यों आए? बस 2-3 दिन पहले की आए हुए थे। अच्छा तूफान से पहले के आए हुए। अच्छा, स्टिल 3 दिन से गाड़ी में ही फंसे हुए हैं। हमारे पेज हैं जी मरी वेदर और वेदर गुरु, जहाँ पे हम दुनिया को बता देते हैं कि सबसे पहले बर्फ़ कहाँ पे होगी, कितने बजे होगी, कितने दिन होगी, कितना होगी। लोगों को मना करते हैं, इंतजामिया को बताते हैं। उसके बाद भी ये सानिया हो गया कि आज 21 जाने चली गई, 21 बंदे हाँ ठठर के मर गए। अल्लाह आपकी मदद करे जी। मेरा घर आपके लिए फिर भी खुला है जी, जिस टाइम आए रात को। आज मैं सड़कों के ऊपर हूँ, मैं नहीं सोऊंगा जब तक यहाँ से कोई गाड़ी नहीं निकलेगी। मैं इंशाल्लाह ताला आपके साथ रहूँगा। ये देखें जी, मेरे मोबाइल की बैटरी किसी भी टाइम डेड हो सकती है जी, लाइव एंड हो सकती है। तो अभी बिजली खड़ी है, फिर चार्ज करके आ जाऊँगा। बस दुआ करें ये लाइट चल जाए मज़ीद 2 से 3 घंटे, तो फिर काफ़ी है जी। मैं खुद गिर रहा हूँ ये देखें मैंने क्या उठाया हुआ है आज। मेरे जो अपने औजार थे ना, मेरी अपनी जो स्टिकें थी वो मैंने लोगों को दे दी हैं, अपने मुजाहिदीन को दे दी हैं, अपने हमसाइयों को दे दी हैं, उन बच्चों को दे दी हैं कि मैंने कहा यार आप कावा शावा दे के आओ सबको। तो मैं एक टूटा हुआ वाइपर लेके आज उसके साथ जा रहा हूँ, क्योंकि इस बर्फ़ के ऊपर चलना मेरे लिए नामुमकिन है। ये देखिए इन तमाम गाड़ियों में लोग बैठे हुए हैं, इन तमाम गाड़ियों में लोग बैठे हुए हैं, फंसे हुए हैं 30-30 घंटे से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? नाम मेरा नासिर अब्बास नाम है, मैं चिन्योट से हूँ, जिला चिन्योट से। अच्छा, कब कितने घंटों से फंसे हुए हैं? हम कल 12 बजे, कल 11 बजे हम निकले थे उधर से। अच्छा, तकरीबन अब हमें हो गए 36 घंटे हो गए। 36 घंटे 36 घंटे सड़कों इसी के जगह ऊपर? पे, इसी जगह पे, इसी जगह पे। और बार बार 300 सुन लें मीटर किया सफर भी तक। कि इंतजामिया आ रही है, इंतजामिया आ रही है। आपको कोई यहाँ पे कोई पानी शानी मिला, कोई इंतजामिया की तरफ से? कोई एक चीज बंदा आया इधर, चावल दे गया था? चाय दे नहीं, वो चाय दे गया। अच्छा, आप तक चावल नहीं पहुँचे? चलें कोशिश करता हूँ, चावल मैंने चने पूछवाए बड़े कोई थे। चीज नहीं पहुंची, चाय पहुंची है वो भी। एक मौलवी साहब जो है ना, वो भी मैंने बच्चों के जिम्मे लगाया हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पे पीछे आ रहे हैं वॉलंटियर। कहवा शावा अगर पिए तो आपके लिए फ्री है जी वो। बड़ी मेहरबानी। लेकिन इनसे कहें कि अल्लाह के खौफ से डरे। अभी टीवी पे उन्होंने चला दिया 12 बजे का कि रास्ता साफ हो गया, हमने क्लियर कर दिया है। वो शेख रशीद साहब बार बार बयान कर रहे हैं कि रास्ता क्लियर हो गया। कल से हम इधर खड़े हैं, हमने तो नजर नहीं, हमें तो नहीं नजर आ रहा कि किधर से रास्ता क्लियर हो गया है या क्लियर। ये अभी एक जा रही है माँ, मैं देखा हूँ, देखा है ना, वो बच्चे की डेथ हो गई है। बच्चे की डेथ होगी, डेथ होगी। और डेथ किस वजह से हुई? कि ये रास्ता बंद की वजह से हुई। इमरजेंसी में नहीं जा सके, पीछे बच्चा लेके जा रहे थे, बच्चा लेके जा रहे हैं। मैं बताना नहीं चाह रहा था, आपने बता दिया। मैंने लाइव में लोगों को नहीं बताया कि ये बुरी न्यूज ना दूं मैं उनको। नहीं नहीं, ये बुरी न्यूज देनी चाहिए ना, कि ये लोगों को पता चले कि वो एक माँ थी, उसकी ममता तो चली गई। तो ये जो बैठे हैं बड़े बड़े हीटर लगा के अपने कमरों में अफसराने वाला, ये रावलपिंडी है, ये हमारे जंगलात नहीं है, रावलपिंडी इसके साथ इस्लामाबाद लगता है। पूरे मुल्क की जो बड़ी करीम है, बड़े अफसर हैं, वो बैठे हैं इधर इस्लामाबाद में, बड़े अफसर। तो ये साथ मरी है, ये तो आँख झपकने से पता चलता कि ये मरी है। या कहते कि हम तो बहुत दूर इधर से 1400 किलोमीटर कराची में हैं, हम इस्लामाबाद बैठे तो हम क्या करें? फिर भी हम कहते कि इतनी दूर है, इनको कुछ नहीं नजर आ रहा है। ये इस्लामाबाद जो बैठे हैं आर्मी वाले सारे अफसर, इनको ये नजर नहीं आ रहा कि इधर क्या हो रहा है। ये मिनिस्टर वजीर आजम साहब को नहीं पता कि हमारे पास मरी में कल से क्या हो रहा है।
اچھا آپ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, سبھی کرتے فیس ہیں. بک وغیرہ کرتے ہیں؟ فیس بک آپ نے ہمارے پیج فالو کیے ہیں مری ویدر گرو یا نہیں؟ نہیں کیا ابھی. اگر مری ویدر گرو فالو کیا ہوتا نا تو 15 دن پہلے میں نے چیخ کے کہا تھا کہ ان تاریخ میں مری نہیں آنا. اچھا نہیں میں نے آپ مری ویدر گرو کو فالو کر لیں. اس وقت آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے, اس وقت بھی دیکھ لیں کہ 26,000 لوگ دیکھ رہے ہیں ہماری لائیو کو. بالکل اس سے پہلے 50,000 لوگ دیکھ رہے تھے, میرے پاس نیٹ بند ہو گیا تھا. یہ میں آواز بلند کر رہا ہوں, یہ میں لائیو آیا ہوں, مجھے نہیں پتا میری زندگی کی آخری لائیو ہے, بالکل, کیونکہ جو برا جن کو لگتا ہے وہ برا کر بھی سکتے ہیں, کیونکہ میں حقائق دکھا رہا ہوں, میں سچ دکھا رہا ہوں کہ جو ٹکر چل رہے ہیں کہ روڈ کلیئر ہیں, یہ ہو گیا ہے. وہ یہاں آپ 36 گھنٹوں سے ہیں, کوئی 30 گھنٹے سے ہے, کوئی 27 گھنٹے سے ہے, کوئی 24 گھنٹے سے, اس سے نیچے کوئی نہیں ہے. 24 گھنٹے سے نیچے کوئی نہیں ہے, وہ گاڑی میں ہی گزارا ہے. میرا گھر ساتھ ہے, میں نے تقریباً بہت سارے بندوں کو 150-200 بندہ تقریباً اب میرے گھر میں آ چکا ہے. ان کو میں نے کھانا پینا چاول جو بھی ہے جو میرے پاس ہے وہ میں دے رہا ہوں. میں صبح صرف میں نے رس کیک کھایا تھا, ابھی تک میں خالی پیٹ ہوں, لیکن لوگوں کو میں دے رہا ہوں کیونکہ اللہ مجھے توفیق دے, اللہ خدمت کی توفیق دے. میرا تعلق ویسے بہاولپور سے, میرا یہاں پہ گھر ہے کشمیر بانڈ کے اوپر, لیکن میں لوگوں کی مدد کرتا ہوں. یہ مری ویدر بھی میں نے اسی لیے بنایا تھا سیاحوں کے لیے کہ ان کو پتہ چلے کہ کب برف ہوگی کب نہیں ہوگی. بیچارے آتے تھے ہوٹلوں پہ رہتے تھے, کئی ہزار کا پیٹرول جلا کے آتے تھے, برف نہیں ہوتی تھی. اس وجہ سے یہ پیج بنایا, فی سبیل اللہ وہاں پہ انفارمیشن دیتا ہوں. ویدر اسٹیشن میں نے لگائے ہوئے ہیں لاکھوں کے امریکہ سے منگوا کے, جو ہمیں 1 مہینہ پہلے بتاتے ہیں کہ برف کب آئی. فی سبیل اللہ یہ کام کرتا ہوں. 2 پرچے بھی کھا چکا ہوں مری مافیا کی طرف سے. اچھا وہ تو کھانے ہیں, وہ تو کھانے ہیں, سچ بولنے کے کرنا ہے, اچھا کام جس نے کرنا ہے. اس نے پرچے بھی کھانے ہیں, اس نے ذلیل بھی ہونا ہے, اس کے بچوں کے ساتھ بھی ظلم. جس نے بھی سچ بولنا ہے نا جی, 1 منٹ کے لیے سچ بولنا ہے, تو اس کے 1 منٹ کے سچ کے لیے اس نے کئی گھنٹے سزا جھیلنی. اچھا آپ ہیٹر آن کرتے ہوئے نا احتیاط کریں, آپ کو پتہ 21 بندے مر گئے ہیں. ہاں وہ پتہ ہے, تو یہ شیشے نیچے رکھیں. ہیٹر اسی ڈر سے آن ہی نہیں کر رہے, نہیں آن کریں. یہ جتنا آپ نے یہ شیشے کھولے ہوئے ہیں یہ سارے اتنا کھول لیں جی, اور پیٹرول اگر ختم ہونا شروع ہو جائے تو پھر بند کر دیں. ہاں پیٹرول کی بھی کچھ قلت ہمیں ہوگی, کیونکہ 14 گھنٹے ہم نے کل گاڑی جو ہے نا مسلسل 2 بجے تک, 12 بجے سے لے کر 2 بجے تک گاڑی ہماری آن رہی, چلتی رہی. پھر اس کے پیٹرول جو ہے نا وہ ہمیں جو ہے نا بہرحال آئندہ مری ویدر گرو کو فالو کر کے آئیے گا. یہ برف باری تو شاید آپ کی 7 نسلیں بھی یاد رکھیں گی. یہ تو ہم بچوں کو بھی کہیں گے کہ توبہ. چلیں, آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو, آدھے کلومیٹر کے اوپر میرا گھر ہے, وہاں پہ میرے لڑکے بھی کھڑے ہوئے ہیں, والنٹیئر کھڑے ہوئے ہیں, وہ سب کو لے کے جا رہے ہیں, واش روم کے لیے بھی, چائے کے لیے بھی, کھانے پینے کے لیے بھی. اگر یہاں پہ پھنسے سونا ہو تو میرے پاس صوفے حاضر ہیں. باقی کیونکہ ہاؤس فل ہے, 150 بندوں کو بٹھانا آسان کام نہیں ہے, اور یہ 36 گھنٹوں سے یہ کام کر رہے ہیں. بڑی مہربانی. تو آپ نے آنا ہے تو آپ بھی آ جائیں, ہمارے دل بڑے ہیں. بڑی مہربانی. اللہ پاک جس وقت بھی آپ کو ضرورت ہے, یہاں سے آدھا کلومیٹر دور ہے. اور لوگوں کی اس طرح بس میں ہائی لائٹ کر رہا ہوں, دنیا کو دکھا رہا ہوں. پورا ٹی وی چینل دیکھ رہے ہیں, نیوز چینل دیکھ رہے ہیں, آپ کو پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اس وقت 30,000 سے زیادہ لوگ دیکھ رہے ہیں, ان کو پتہ چل رہا ہے کہ حقائق کیا ہے. تاکہ میں یہ اس لیے دکھا رہا ہوں کہ آپ تک جلدی کوئی امداد پہنچے. صرف یہاں پہ ایک چھوٹا سا کام ہو سکتا تھا, میں آپ کے تھرو آپ کو یہ بتا دوں, صرف 1 یونٹ آ جاتا, 1 یونٹ آرمی کا بیلچے لے کے یہاں سے آ کے مینول برف ہٹانی ہوگی, کیونکہ مشین نہیں ہٹا سکتی, مشین پہنچ نہیں سکتی. تو بیلچے ہٹا کے, بیلچوں کے ذریعے یہ برف ہٹا کے ایک لین چالو کر دی جاتی. صرف 3 گھنٹے لگتے اور یہ ٹریفک چل پڑتا. 6 بار شیخ رشید صاحب کہہ چکے ہیں کہ ہم نے 10 دستے پیدل جو ہے نا وہ آرمی کے ادھر بلوا کے لگا دیے. یہ شیخ صاحب صبح کی 10 بار یہ بات کہہ چکے ہیں کہ 10 دستے آرمی کے آ چکے ہیں. اچھا, یہ بات ہم 10 بار سن چکے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ 10 دستے آرمی کے آ چکے ہیں, لیکن ہمیں ابھی تک نظر نہیں آئے. یعنی آپ تک کوئی نہیں پہنچا. وہ شاید گلیات والی سائڈ کے اوپر ہوں گے, یا جہاں نیچے ایگزٹ کرا رہے ہوں گے, راستے صاف کر رہے ہوں گے, کیونکہ پاکستان فوج اتنا غیر سنجیدہ نہیں ہے. ان کو جہاں پہ بھی کمانڈ کیا جائے وہ لبیک کرتے ہیں ہماری مدد کے لیے, نیچے کے ہی لبیک کر رہے تو یہاں پہ نہیں ہے. یہ تو مجھے پتا ہے کیونکہ میرا گھر ہے, اور یہاں پہ تو وہ 36 گھنٹوں سے کوئی نہیں آیا. چلیں جی, خوش رہیں, اور کسی چیز کی ضرورت پڑے گی تو بس آ جائیے گا. سوجل ملک کا پوچھ لیجئے گا, آپ کو سارے بتا دیں گے میرے گھر کا. ٹھیک ہے, بس میں تو کوشش کر رہا ہوں, دکھا رہا ہوں, یہ سارے مناظر دکھا رہا ہوں تاکہ کچھ نہ کچھ ہو جائے. یہ دیکھیں جی, یہاں پہ فیملیز, یہاں پہ لوگ, ہلکی ہلکی بس شروع ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ نکل جائیں گے. پہلے کہ نہیں ہونا بھائی, پریشان نہیں ہونا, نکل جائیں گے آپ بالکل بھی. کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور سے آئے ہیں. آپ کا نام جان سکتا ہوں کیونکہ اس وقت آپ ٹی وی کے اوپر ہیں, نیشنل نیوز کے اوپر ہیں, پوری دنیا میں آپ کو دیکھا جا رہا ہے. دکھاؤں یا نہ دکھاؤں, کیونکہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے تو ان کا مجھے بڑا ترس آ رہا ہے. کوئی چیز چاہیے آپ کو, میرا گھر بالکل قریب ہے. نہیں بہت شکریہ جی, بہت شکریہ. تو کتنے گھنٹوں سے آپ پھنسے ہوئے ہیں یہاں پہ؟ 24
कल 11 बजे की नहीं 30 घंटों से, तकरीबन। 30 घंटों से, 30-32 घंटों से यहाँ पे कोई इमदाद पहुंची है हुकूमत की तरफ से? कोई भी नहीं, हुकूमत नहीं, लोकल लोगों ने लोकल लोगों ने दी है? चावल चावल दिए हैं, चाय शाय पिलाई है आपको? बिल्कुल। ये इधर फायर ब्रिगेड वाले जो हैं वहाँ पे जावेद साहब हैं, उन्होंने बड़ी हेल्प की है हमें। ठीक है, तो किसी चीज़ की ज़रूरत हो मेरा घर साथ है। बहुत शुक्रिया। तो हम हाईलाइट कर रहे हैं, पूरी दुनिया को दिखा रहे हैं कि ये हाल है। और ये देखें कितना लोग इस वक्त देख रहे हैं हमारी लाइव को। हाँ हाँ, हमारा पेज है मरी वेदर और वेदर गुरु। हम मरी का मौसम दिखाते हैं और पूरी दुनिया का मौसम दिखाते बहुत हैं। शुक्रिया। उसको फॉलो कीजिएगा, आइंदा सोच समझ के आइएगा, देख के आइएगा। हमने वार्निंग इशू की थी कि यहाँ नहीं आना, अच्छा लोग आ गए। चले, ठीक है। इंतजामिया को भी कहा था, अल्लाह आपको खुश रखे। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो सोजल मलिक यहाँ पे बिल्कुल मेरा घर है, आप आ जाइएगा। आपको सुला भी देंगे, बिठा भी देंगे, खाना भी खिलाएंगे आप। बहुत शुक्रिया। चलें जी, ये देखें जी, इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू हैं लेकिन स्लो हैं, हो रही हैं लेकिन स्लो हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ करते हैं, अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि इनके जो मसाइल हैं, ये देखें, ये भी तकरीबन 36 घंटों से फंसे होंगे। जी ऐसे सर कल तकरीबन 11 बजे के चले हैं। 11 बजे के, कल 11 बजे की स्टार्ट की थी, इस लाइन में लगे, अभी तक नहीं निकले। अच्छा, और कोई हुकूमत तो कह रही है हमारे तक कोई इमदाद नहीं पहुंची, कोई चीज़ नहीं मिली हमें, कोई इमदाद नहीं पहुंची। कोई नहीं। सर अपनी मदद आप तहत कर रहे हैं सब कुछ। अच्छा, अल्लाह आपकी मदद फरमाए जी। अल्लाह आपकी जो मुसीबत है, अल्लाह आपकी ज़िंदगी महफूज रखे। ये हीटर नहीं चलाना शीशे बंद करके, नहीं सर वो तो बंद किया है। चलाएं तो थोड़े थोड़े खोल के रखिएगा, बस सर थोड़े। और पेट्रोल का भी बचत कीजिएगा कि पेट्रोल ना ख़त्म हो जाए। बस सर, थैंक यू। चलें, ये देखें जी, आगे और भी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, स्टक हैं। और ये मंजर हैं जी इस वक्त आपके सामने। अल्लाह ताला से दुआ करें, मेरे मोबाइल की बैटरी किसी भी टाइम डेड हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। मैंने पावर मोड भी ऑन किया हुआ है और किसी भी वक्त ये बंद हो सकता है मोबाइल। तो अपना ख्याल रखिएगा, ये हालात हैं। और इंशाल्लाह ताला आज पूरी रात मैं इन लोगों के साथ हूँ, यहाँ से मैं नहीं जाऊँगा जब तक यहाँ से कोई गाड़ी नहीं जाती। मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, बस दुआ कीजिए अल्लाह ताला हमें इस्तिताअत दे, तौफीक दे। और ये जो लोग बेचारे फंसे हुए हैं, इन सब को निकालने में हुकूमत, आर्मी इस टाइम काम कर रही है जी। आर्मी बहुत मदद कर रही है। पाकिस्तान आर्मी यहाँ पे आना चाहिए। इंशाल्लाह ताला उम्मीद काफ़ी है कि पाकिस्तान आर्मी के आला ओहदेदारों ने, आला एहलकारों ने इस लाइव स्ट्रीमिंग को देखा होगा और यहाँ पे कोई दस्ता भेजेंगे जो बेलचे वगैरह लेके आएँ, क्योंकि यहाँ से मैनुअल बर्फ़ हटानी पड़ेगी। मशीनें यहाँ पे काटना तकरीबन इम्पॉसिबल सी बात है, अभी नहीं पहुँच सकती। तो यहाँ पे बेलचों के ज़रिए इन गाड़ियों को बर्फ़ आगे से हटा के मैनुअल तरीके से चलाया जा सकता है। तो आप तमाम दोस्तों से ये रिक्वेस्ट है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। और हुकूमत पाकिस्तान से मेरी अपील है कि जहाँ जहाँ बर्फ़ मौजूद है, जहाँ पे असल बर्फ़ मौजूद है, वहाँ पे अभी तक इमदादी कार्रवाई नहीं शुरू की जा सकी। वहाँ पे किसी को 36 घंटों से कोई चीज़ इमदाद के तौर के ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से नहीं दी गई। लोकल लोगों ने दी है, हमने दी है, जो हमारी कैपेसिटी में था, जिसने जितना दिया, जिसके पास जितना गुंजाइश थी, वो अपनी मदद आपके तहत यहाँ पे उनकी हिफाजत कर रहा है जी। और करते रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ये मेहमान हैं और कम से कम इनको यहाँ पे जितना भी मुश्किल हालात हों, हम अकेला नहीं छोड़ेंगे। अल्लाह के फजल करम से हम इनके साथ हैं और साथ रहेंगे। इनको किसी किस्म की ज़रूरत होगी, इनको देंगे। हमारे घर भी साथ हैं। ये हैं जी, अभी आपने देखा कि आपके सामने एक बच्चे की डेथ हुई, उसकी माँ चिश्ती चलाती जा रही थी। ये मैं बताना नहीं चाह रहा था, लेकिन एक बंदे ने ये सीक्रेट आउट कर दिया। तो यहाँ पे अभी भी अमवात का सिलसिला जारी है। यहाँ पे अभी भी लोग मर रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे गाड़ियों में फंसे हुए थे और उनको हॉस्पिटल नहीं पहुँचाया जा सका। आपने ये लाइव मनाज़र देखे, यहाँ पे एक बच्चे की डेड बॉडी को आपने देखा। और बस मेरे अंदर तो यकीन करें कि हिम्मत ही ख़त्म हो गई है ये खौफनाक मनाज़र देख के। जो सियाहों की जन्नत कहलाता था, वो सियाहों के लिए बर्फ़ की जहन्नुम बनी हुई है। और यहाँ पे मैं भी कई बार फिसला हूँ, और अगर बर्फ़ में फिसल भी गया और चोट भी लगी ना, तो लग पता जाएगा मुझे भी। लेकिन ये देखें, यहाँ इसमें भी गाड़ी में लोग बैठे हुए हैं। इन्होंने हीटर ऑन किया हुआ है और सही है। बहरहाल ये है कि हीटर के ऊपर गिलास ना कीजिएगा भाई। नहीं हीटर चलाया नहीं हमने। हीटर अगर चलाना है तो चला लें। अस्सलाम वालेकुम, कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए हैं? 36 घंटों से शायद फंसे होंगे मेरे ख्याल में। फैसलाबाद से आए हैं।
36 घंटे हो गए हैं फंसे हुए? 36 हो गए। 36 घंटे। कोई हुकूमत की तरफ से कोई इमदाद मिली? कोई शहर नहीं मिली, कुछ भी नहीं मिली, कोई टॉफी भी नहीं कोई मिली? शहर नहीं मिली। लोकल लोगों ने दी आपको चाय कहवा या कोई चावल शावल? वो भी बस मोल आपके पास नहीं आए? चलें आप थोड़ा सा ज़्यादा आगे खड़े हैं, मैं भिजवाता हूँ आपके पास जितना अगर हो सके खाने शाने की चीज़ें मैं भिजवाता हूँ। सब अपनी तरफ खा रहे हैं। तो क्या कहना चाहिए? हुकूमत तो कहती है कि आपके पास बड़ी इमदाद आई है, कोई शहर नहीं आई, सब झूठ है भाई। एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई कोई भी? शहर कोई पूछने नहीं आया कहाँ खड़े हो भाई। 36 घंटों से 36 घंटों कोई पूछना नहीं है। कोई पूछने नहीं। चलें इंशाल्लाह ताला अभी आर्मी आ रही है, पाक आर्मी, ठीक है, पाक आर्मी आ रही है, वो आपको यहाँ से निकालेगी इंशाल्लाह ताला। चंद घंटों में आप निकल जाएंगे यहाँ से, ठीक है? बस 5 लोग हैं, 3-4 उधर भेजे हुए हैं, अब वो गाड़ियों को मदद करो जाके। अच्छा, आगे भेजो। यानी अपने वॉलंटियर आपने भेजे हाँ हुए? जी, हमने खुद गाड़ी इधर से बर्फ उठा के निकाली। ये अभी आपकी गाड़ी आ रही थी? इधर से गाड़ी हमने खुद सब गाड़ियों को आगे निकाला है। ठीक है, चलें अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। हम यहाँ पे मौजूद हैं जी, आपको कोई भी ज़रूरत हो हमारे घर के दरवाजे खुले हैं। ठीक हो गया सर। ठीक है, ठीक है। संगली वाला अगर कोई बंदा है आपके पास तो वो तो हायर कर दे हमें। संगली वाला जो यहाँ पे पहले इतलात मिली थी कि 10,000 लेते हैं गाड़ी निकालने का, एक संगल बांधने का, और 10,000 लेके गाड़ियाँ यहाँ पे निकाली गई। अल्लाह उनको हिदायत दे। ये हालात है। 10,000 2,000 की चेन मिलती है अच्छी सी मार्केट में। आपके पास कोई रस्सी शसी है? गाड़ी में कोई पड़ी है रस्सी? सोशल मीडिया को फॉलो करें, जब भी आइंदा ज़िंदगी में कहीं बर्फानी एरिया में जाए ना तो रस्सी ज़रूर रखा करें, पैरों के ऊपर रस्सियाँ बांध के फिर आप बर्फ़ों से निकल सकते हैं। और हमारे पेज मरी वेदर और वेदर गुरु को ज़रूर फॉलो करें, उसके बाद फिर आपको कभी भी परेशानी नहीं होगी। हम आपको बता देंगे कब आना है कब नहीं आना, ठीक है जी? तो संगलों वालों को तो छोड़ दें, आज तो 1 लाख रुपए मांगेंगे अगर भी, लेकिन निकल नहीं सकेंगे ना आप। ये देखें, ये गाड़ी वाला भाग गया है, ये गाड़ी वाला यहाँ पे गाड़ी खड़ी करके भाग गया है। ये वाली जो उल्टी खड़ी हुई है, उल्टे हाथ में। गाड़ियाँ निकल रही हैं। गाड़ियाँ तो निकल रही हैं, लेकिन मशीन जब आएगी ना, नहीं अपनी मदद आपके तहत निकाल, वो तो बेलचों के जरिए निकाल रहे हैं। आगे आर्मी वाले खड़े हुए हैं, वो एंड पे खड़े हैं। एंड पे खड़े हैं। बल इंशाल्लाह ताला अब आर्मी तक ये बात पहुंच गई है। मेरी लाइव स्ट्रीमिंग आर्मी वालों ने भी देख ली है, और इंशाल्लाह ताला पाक फौज ज़रूर आएगी, और हर मुसीबत में आती भी रही है, आएगी आपको निकालने के लिए इंशाल्लाह ताला। दिल छोटा ना कीजिए जी, दिल बिल्कुल छोटा नहीं करना। तो ये हालात हैं जी मरके को सार मरी के, मेरा दिल खून के आंसू रो रहा है। मैं आज बहुत दिल बर्दाश्ता हूँ कि असल सूरत हाल क्या होती है, और आप लोगों को मीडिया के ऊपर, आप लोगों के ऊपर न्यूज़ चैनल के ऊपर क्या टिकर चलाए जाते हैं, क्या दिखाए जाते हैं। जो ग्राउंड के ऊपर मौजूद हैं उनको संगीन सूरत हाल का पता होता है। आज इतबार उठ गया है, कभी किसी टीवी चैनल की खबर के ऊपर या टिकर के ऊपर इतबार ना कीजिएगा जब तक आप वहाँ के किसी मकामी बंदे से आपका ताल्लुक़ ना हो, वहाँ से आप मालूमात ना लें। आज इतबार उठ गया है सहाफ़त से भी, आज इतबार उठ गया है रेस्क्यू से भी, कि रेस्क्यू के नाम के ऊपर भी आपके साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मदद नहीं की जा रही, लेकिन दिखाया जा रहा है कि मदद की जा रही है। बस आप सब दोस्तों से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि मेरी ताकत मेरे फैंस हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं। मैं एक हकीर सा इंसान हूँ, एक कमज़ोर इंसान हूँ। आप फ़ैन ही मेरी ताकत हैं, आप फ़ैन ही मेरी पावर हैं। वक्त के फिरौनों से उलझ बैठा हूँ, अल्लाह बेहतरी करेगा। अगर कभी भी मुसीबत मेरे ऊपर आई तो आप सब लोगों का साथ ज़रूर चाहिए, आप सब लोगों की सपोर्ट मुझे ज़रूर चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। यहाँ सबसे बुरा उस शख्स को समझा जाता है जो सच बताए, सच दिखाए। यहाँ पे बदमाश को थानों में चाय पिलाई जाती है, शरीफों को थाने में बंद किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मुझे आप लोगों की सपोर्ट चाहिए। अल्लाह ने ताकत दी है, जब तक ज़िंदा हूँ तो हक़ैक़ सच्ची चीज़ें दिखाता रहूँगा, चाहे मेरी कोई जान भी ले ले, चाहे मुझे फांसी भी चढ़ा दे, गोली मार दे, डंपर चढ़ा दे, ट्रकों के नीचे दे दे, फिर भी मैं हक़ के ऊपर ये पूरे हक़ैक़ दिखाता रहूँगा। अल्लाह मुझे इसका अजर देगा और अल्लाह ताला आपको भी। लेकिन जब भी ज़िंदगी में कभी ज़रूरत पड़ी तो मेरी ताकत सिर्फ आप है, क्योंकि मैं वक्त के फिरौनों से उलझ बैठा हूँ। यहाँ पे जो भी सच बोलता है उसकी टांगें खींची जाती हैं। उसको ये भी हो सकता है ये मेरी ज़िंदगी की आखिरी लाइफ स्ट्रीमिंग हो, ये भी आप ध्यान में रखें। ये हो सकता है मेरी ज़िंदगी की ये लाइफ, इसके बाद शायद मुझे लाइव हुकूमत ही ना करने दें या लोग भी ना करने दें यहाँ के कुछ, क्योंकि सच बोलना सबसे बड़ा जुर्म है। ऐसे है ना जी, जो भी सच बोलेगा मारा जाएगा। लेकिन मैंने सच दिखाया है, आपकी मोहब्बत में खड़ा हूँ। जिस वक्त भी आप चाहिए मेरे घर ज़रूर आ जाइएगा, मैं इधर ही हूँ जी। मेरे घर जो भी आना चाहे मेरे दरवाजे खुले हैं जी।
السلام علیکم جی. کہاں سے ہیں آپ؟ کیا حال ہے جی؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کہاں سے ہیں؟ اسلام آباد سے. اسلام آباد سے. کیا نام ہے آپ کا؟ شوکت. کتنے گھنٹوں سے پھنسے ہوئے ہیں؟ 36 گھنٹے ہو گئے ہوں گے. 24 گھنٹے. پرسوں کل دن 11 بجے. آلموسٹ 30 گھنٹے سے زیادہ. 30 سے زیادہ ہو گیا. فیملی ہے یا اکیلے ہیں؟ دوست ہیں. دوست ہیں. بس افسوس کر سکتے ہیں صورت حال کے اوپر. میں کیا کروں؟ آپ کی پوری ہے میں دکھا رہا ہوں اس وقت بھی 30-32 ہزار لوگ دیکھ رہے ہیں. پوری دنیا کو دکھا رہا ہوں. ٹی وی کے اوپر چل رہا ہے کہ امدادی کارروائیاں جاری ہیں. نہیں کہاں پہ امدادی کارروائی ہے؟ کوئی امدادی کارروائی نہیں. کوئی نہیں ہے. بالکل کہیں آگے ہوں گے. نیچے ہوگی. 30-32 گھنٹوں میں ہم سے تو پانی بھی کسی نے پانی بھی کسی نے نہیں پوچھا. 30-32 گھنٹے. یہاں تک کہ کسی نے یہ بھی نہیں کہا کہ یار ہیٹر کس طرح چلاتے ہیں یا اس طرح نہیں چلانا یا کوئی ہم آپ کے ساتھ ہیں. کوئی تسلی کے الفاظ کوئی بندہ نہیں ہے. یہ جب وہ بات ہوئی اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. آمین. اس کے بعد کچھ ہوا ہے کہ وہاں انسان ہے یا کچھ ان کا کرنا ہے میڈیا پہ دیکھ. میرا گھر ساتھ ہے جی. پہلے بھی بہت سارے لوگ وہاں پہ موجود ہیں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت ہو آپ آ بہت جائیے. شکریہ. 150 بندہ تقریباً میرے پاس ہے. مجھے وہ ایشو نہیں ہے. بس نکلنا تھا تو اس وجہ سے اب گاڑی درمیان میں ہے اچھا. تو ورنہ تو بیک ہو سکتے ہیں. یہ ریزن ہے. یہ کیش بہت شکریہ. بر کسی چیز کی ضرورت ہو کھانے پینے ہمارے پاس آپ دستیاب. ایسے کیوں کہہ رہے ہیں کہ مجھے یہ کوئی یہ کر دے گا وہ ہوتے ہیں نا. میں 2 پرچے کھا چکا ہوں مری مافیا کی طرف سے. سچ بتانے کے اوپر 2 FIR کھا چکا ہوں. بچوں کا کیا ہے؟ وہی میں کہہ رہا ہوں کہ 10 اور بھی ہو جائیں. وہی ہے وہ تو عزو منتشا وہ تو ذلو منتشا. پرچوں کا کیا؟ تو سچ بتانا سچ دکھانا بہت بندوں کو تکلیف دیتا ہے. یہ مناظر جو میں نے دکھایا ابھی آپ نے دیکھا ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے. اس کی ماں روتے ہوئے جا رہی تھی بچے کو لے کے جا رہی ہے. ابھی آپ نے دیکھا نہیں ہے اس روڈ پہ. ہاں اسی روڈ کے اوپر. ہاں وہ ایک ادھر سے لے کے جا رہی. ہاں تو ایک وہ روتی ہوئی جا رہی تھی اور بچے کی ڈیتھ ابھی ہوئی ہے اس ٹریفک جیم میں. وہ ہاسپٹل نہیں پہنچ سکے. تو یہاں تو کوئی آئے ہی نہیں نا. یہاں اس روڈ پہ تو کوئی بندہ نہیں آیا. آ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. مجھے پاکستان آرمی سے امید ہے انتظامیہ سے نہیں ہے. آئی تو آرمی آئے گی بچانے کے لیے. وہی ہے جو ہر مصیبت میں ہمارے کام آتی ہے. ایڈمنسٹریشن نہیں آئے گی. تو میری پاک آرمی سے ہاتھ جوڑ کے استدعا ہے کہ خدا کے لیے یار یہ ہمارے پاکستانی ہیں. یہ ہمارے ہی اپنے پکنک منانے آئے تھے. مری میں برف دیکھنے آئے تھے. سیاحوں کی جنت ان کے لیے جہنم بن چکی ہے برفیلی. یہاں پہ لوگ آج زندگی سسر کے مر گئی. ٹھٹر کے مر گئی. کسی نے میری بات نہیں سنی. اور 15 دن سے میں چیخ رہا تھا کہ مری میں اس وقت برف باری ہوگی آپ نہ آئیے گا. نہیں یار کیوں نہ آئے؟ کیوں نہ آئے بندے آئے. وہ سنو بلیزرڈ ہے نا. برفانی طوفان میں نہیں آ سکتے آپ. برفانی طوفان میں آپ نہیں آ سکتے کیونکہ روڈ کنڈیشن آپ کی سوٹیبل نہیں ہوتی. ایکسکیوز نہیں ہے کہ برف میں نہ آئے اور اس میں یہ کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. شدید برفانی طوفان میں نہ میری آئے. بات سنیں نا. طوفان آیا گزر گیا. اب طوفان کے 6 دن بعد بھی ان کو مشینری نہیں ملی اور یہ طوفان تو آج ختم ہوا ہے نا. ارلی ہو گیا ہے. آج کام سے آپ سے رات کا ختم ہے. ہم لوگوں نے دعائیں مانگی ہیں. یہ طوفان 2 دن اور چلنا تھا. چلیں وہ اللہ تعالیٰ نے ہم گناہگاروں کی دعائیں مانگی ہیں کہ جلدی تھم گیا. لیکن لوگوں کو آپ یہ خوبصورتی دکھانے سے نہیں روک سکتے. لیکن خطرناک موسم سے آپ روک سکتے ہیں کہ جب مری میں ہوٹل پورے فل بک ہو گئے ہیں. مری میں پارکنگ ختم ہو گئی ہے. گاڑیوں کی جگہ ختم ہو گئی ہے. تب تو لوگوں کو نہیں آنے دینا چاہیے. بھائی جان وہاں پہ ٹول پلازا ہے. ہاں یہی بات کر رہا ہوں. پیسے لیتے ہیں. اتنا سچ نہ بولیں یار. اتنا سچ نہ بولیں نا. کیوں مجھے کیا ہے سچ کیوں نہ. وہی ہے نا. پیسے لے کے گاڑیاں آگے جاتی ہیں. لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا جاتے ہیں. آپ مجھے جانتے نہیں ہیں نا. چلیں اچھی بات ہے. میں تو سچ بولنے کی قدر کرتا ہوں. میں خود سچ بول رہا ہوں. اتنا جان لیں کہ میں بھی سچ بولتا ہوں. بس آپ سچ بولیں. آپ نے بہت بڑا سچ بول دیا ہے. یہ بڑے بڑے لوگوں کو تک یہ لرزہ گیا ہوگا کیونکہ پیسے لیتے ہیں. منتھلی ہے. کہاں تک جاتی ہے سب کو پتہ ہے. چلیں جی اللہ آپ کو خوش رکھے. بہت شکریہ جی. بہت شکریہ. آج تو لوگ بہت سچ بول رہے ہیں. اللہ خیر کرے جی. آج تو سچ کا یہاں پہ یہ دیکھیں یہ زندگی یہاں پہ فریز ہے. یہ دیکھیں یہ بچے یہ دیکھیں یار. وہ آگے گاڑی والے کو دیں. وہ ایک اچھا گرے ہو. یہ دیکھیں کانچ اس کے ساتھ لگے ہیں. او ہو. یہ دیکھیں جی یہ میرے بچے ہیں. والنٹیئر ہیں جو میرے ہمسائے ہیں. یہ کام کر رہے تھے. یہ گرے ہیں. ان کی تھرموس بھی ٹوٹ گیا اور ان کو بلڈ بھی نکل آیا ہے. ان کو چوٹ بھی لگا ہے. چلو بچہ اس کو تھوڑا سا ڈیٹول وغیرہ لگا لو. یہ حالات ہیں جی. یہ میرے ہمسائے میرے نیبر میری والنٹیئر فورس یہی ہے جو میرے قریب رہتے ہیں. دوست احباب ہمسائے. تو ان کے ذریعے چائے وغیرہ بسکٹ سنیکس اور چاول اور بہت ساری چیزیں ہم دے رہے ہیں جہاں تک کیپیسٹی ہے جہاں تک ہماری استطاعت ہے. اور وہ بچے زخمی بھی ہو گئے آپ نے دیکھا.
کہ ان کو چوٹ بھی لگی ہے. چپ رہتی ہے زبان خنجر. آج یہ صرف اور صرف مری ویدر کے اوپر آپ کو یہ دکھایا جا رہا ہے, ویدر گرو کے اوپر. یہ مناظر آپ کو کوئی ٹی وی چینل نہیں دکھا رہا ہوگا. یہاں پہ کسی کی نمائندگی نہیں ہے. اس وقت بھی 40,000 کے قریب لوگ دیکھ رہے ہیں, 39,000 کے قریب. آپ کی کون سی نیٹ کام کر رہی ہے؟ میرا کون سا نیٹ ہے؟ یہاں پہ کوئی واقعی انٹرنیٹ کام نہیں کر رہا, لیکن ہمارا کام کر رہا ہے. بس یہ راز رہنے دے کہ ہمارا کون سا نیٹ ہے. زونگ تو ہے ہی نہیں یہاں پہ, کچھ بھی نہیں ہے, جیز بھی نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے. یہ ہم ڈالر مارتے ہیں جی, ڈالر. سیٹلائٹ سے انٹرنیٹ لیتے ہیں تاکہ دکھا سکیں. یہاں پہ آپ کو پتہ ہے پورا موبائل نیٹ ورک بند ہے. یہی چیز ہم سے پوچھتے ہیں کہ ملک صاحب آپ کون سا انٹرنیٹ یوز کرتے ہیں. وہ آپ سب نے دیکھا کہ یہاں سے گزرنے والے بھی پوچھ رہے ہیں کہ ملک صاحب آپ کون سا نیٹ یوز کرتے ہیں. کرتے رہیں گے جی, دکھاتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے. آگے تھوڑی تھوڑے کھول رہے ہیں یار, پریشان نہ ہوں. پاکستان آرمی آئی ہوئی ہے, ماشاءاللہ, آرمی آ گئی ہے. خیر مہربانی. یہ دیکھیں جی, یہاں پہ چلنا محال ہے, یہاں پہ چلنا ہی محال ہے. میں یہاں پہ چل نہیں پا رہا. وائپر وہ بھی ٹوٹ گیا ہے, وائپر پکڑ کے, کیونکہ میں نے اپنے جو سٹکیں وغیرہ ہیں وہ کچھ لوگوں کو عطیہ کر دی ہیں. خود وائپر کے اوپر چل رہا ہوں. یہ مری گئے مناظر ہیں جی. 41,000 لوگ اس وقت بھی یہ لائیو مناظر دیکھ رہے ہیں. میرے ایڈمنز آج بڑے مصروف ہوں گے, ایڈمنز آج سکرین شاٹ بنا رہے ہوں گے. یہ دیکھیں جی, یہ ہے مری, ملکہ کوثار مری کے یہ حالات ہیں. اور یہ وہ مناظر ہیں جو ایکسکلوزیو ہیں, یہ کوئی نہیں دکھا سکتا. اس کے لیے آپ کو پہاڑوں کی طرح حوصلہ چاہیے. پہاڑوں کی طرح بلند حوصلہ ہوگا تو آپ عوام کی مدد کے لیے نکل سکیں گے. اور میری تو روایت ہے کہ میں تو غریبوں کے لیے نکلتا ہوں, پھنسے ہوئے لوگوں کے لیے, چاہے جب بھی برفے ہوں, فی سبیل اللہ کام کرتا ہوں, نکل آتا ہوں. تو چین کرنا پڑے, گاڑیاں پھنسی ہوئی نکالنی پڑیں, فی سبیل اللہ ان سب کو آج تک نکالا ہے پہلے بھی. تو ابھی بھی ہم لگے ہوئے ہیں جی, انشاءاللہ تعالیٰ ان کی پرابلم حل ہو جائے گی. اس میں ایک چھوٹا سا بچہ بھی ہے اس گاڑی میں. میں اب ان کی پرائیویسی کی وجہ سے نہیں بتانا چاہ رہا, نہیں دکھانا چاہ رہا. تو یہ مناظر ہیں جی, اللہ سب کو امان میں رکھے. یہاں ابھی بھی ایک بچے کی ڈیتھ ہوئی ہے, آپ نے دیکھا. اس کی ماں بیچاری چیختے ہوئے جا رہی تھی, کوستے ہوئے جا رہی تھی, گالیاں دیتے ہوئے جا رہی تھی حکومت کو کہ کیوں ٹریفک جام کیا ہے. اللہ اکبر. بہت ہی سنگین حالات اس وقت مری میں ہیں آپ کی نظروں کے سامنے. یہاں پہ کچھ گاڑیوں کو نکال کے لائے ہیں, 4x4 بھی آئے ہوئے ہیں ڈبل. اور ابھی تک میری اس لائیو میں بھی کہیں سے کوئی امدادی سامان نہیں پہنچ سکا. لوگوں نے کہا 36 گھنٹوں سے, یہ میں نے نہیں کہا, لوگوں نے کہا 36 گھنٹوں سے کہ ان کو کچھ نہیں ملا. کسی نے نہیں پوچھا. میری بیٹری کا میسج آپ نے سنا ہوگا, ٹن. کسی بھی ٹائم بتی گول ہو سکتی ہے, کسی بھی ٹائم میرا موبائل بند ہو سکتا ہے. اس سے پہلے اللہ آپ سب کو محفوظ رکھے جی. دعا کیجیے گا اللہ تعالیٰ ان سب کی مدد فرمائے, اللہ تعالیٰ ان سب کو خیریت سے لے کے جائے اور مزید اموات نہ ہوں. میں بند کر دوں تاکہ لائف سیو ہو جائے جی. اللہ حافظ.